بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یا میرے اللہ ہم سب کی یہ بھی دعا ہے کہ جو لوگ ہم سب مل کر ہاتھ اٹھا کر آپ سے جو مانگ رہے ہیں، جو بھی ہمارے دل کی جائز حاجات ہیں، میرے اللہ اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کی آل کے صدقے ہم پر خاص کرم فرما اور ہماری دلی حاجات کو پورا فرما۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے سامنے یہ بھی دعا مانگیں کہ آج طارق جمیل صاحب، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کل کے روز، تو وہ الحمدللہ اب ٹھیک ہیں۔ تو ہم اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ یہ ایک دین کا قیمتی سرمایہ ہے، ان کو صحت کاملہ عطا فرما میرے اللہ، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اس قسم کے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دین سمجھانے والے کم رہ جاتے ہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ یہ وہ ہیں جو انسان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں اور قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں اور ہماری زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسے لیڈر کے سامنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ میرے اللہ اس قسم کے لوگوں کی زندگی دراز فرما اور ہمارے لیے راہ ہدایت نکال۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، انہوں نے پورے قرآن مجید کی بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو قرآن ایک طاقت کا نام ہے، قرآن کی بہت بڑی اہمیت ہے اس دور کے اندر، کیونکہ اگر سائنس اپنی کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ظاہر کرتی ہے تو وہ بھی قرآن کے ذریعے ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی علم ہے، خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، وہ قرآن مجید سے اخذ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور نہیں کوئی راستہ اس دنیا کے اندر علم لانے کا۔ تو قرآن مجید کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اگر کوئی جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، کینسر ہو جائے، شوگر ہو جائے، یا اس کے علاوہ اور کوئی گردوں کا مسئلہ بن جائے، پھیپھڑوں کا مسئلہ بن جائے، کوئی سورائسس ہو جائے، کوئی بھی مرض ہو، یا روحانی طور پر ہمارا روح مردہ ہو جائے، تو ان سب کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ اور خود جناب حضرت محمد مصطفیٰ نے مشکلات، بیماریوں اور آفات میں قرآن کریم کے ذریعے علاج کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ بلبلہ کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کھیلتے ہیں تو اس وقت ایک چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے اور وہ بلبلے بنا کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ہوا کے ذریعے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ قرآن پاک کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن پاک کے سامنے بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے
ہم نے قرآن پاک کے سامنے بار بار طاقتور دشمنوں کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ افریقہ کا کالا جادو قرآنی آیت کے سامنے ہم نے خود ٹوٹتے بکھرتے اور بھاگتے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس کے اندر اللہ نے بڑی چیزیں رکھ دی ہیں، بڑی طاقت ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 2023 آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے، وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک التماس کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، 2023 سے پہلے 3 لال مرچیں اس جگہ پر رکھ دینی ہیں جہاں پر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ 3 سرخ مرچیں لے کر آپ وظیفہ کریں گے تو جس جگہ پر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، کام ایسے کرنا ہے کہ 3 مرچیں لے لینی ہیں، سرخ مرچ ثابت، اور اس کو نماز مغرب کی جب نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد وہی بیٹھ کر، اسی جگہ پر بیٹھ کر 3 مرچ لے لینی ہے سرخ رنگ کی ثابت، اور اس کی ڈنڈیاں بھی ساتھ ہونی چاہیے پیچھے جو ہوتی ہیں، اور اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، بالکل چھوٹی سی آیت۔ وہ چھوٹی سی آیت کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی آیت یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر ان 3 مرچوں پر آپ نے دم کرنا ہے، اور اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے تینوں مرچوں کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے، اور اللہ کا ذاتی نام یا اللہ اور اللہ کا صفاتی نام یا رزاق یا رزاق یا اللہ یا رزاق، یہ ایک سانس میں آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر ان مرچوں پر دم کر دینا ہے، اور ان مرچوں کو کسی چھوٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر جہاں پر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے اندر الماری میں یا کسی جگہ پر بھی، آپ نے وہاں پر رکھ دینے ہیں۔ 2023 میں پیسوں کے انبار لگ جائیں گے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک ایسے وسیلے بنا سکتا ہے، اور ایسے وسیلے بنائے گا اس وظیفے کے ذریعے، کیونکہ اس کے اندر جو قرآنی آیت ہے اس کے اندر بھی بے شمار طاقت ہے، اور اس کے اندر بے شمار راز پنہاں ہیں، اور جو قرآن کے علاوہ 2 اللہ کے ذاتی ایک صفاتی نام جو ملا ہے، اس کے اندر بھی بڑا جمال اور کمال ہے۔ انشاءاللہ آپ کی نسلوں 7 نسلوں تک پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ آزماؤ، کر کے دیکھو، اور یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ ہر سال جب نیا سال آتا ہے تو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، اور الحمدللہ اگلے سال ان کے اوپر پیسے کی انبار ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔